آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ان مریضوں کے لیے جو کہ مردانہ کمزوری میں مبتلا ہیں اور اس کی تشخیص اور علاج کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج ہم 5 بنیادی ٹیسٹ بتائیں گے جو کہ مردانہ کمزوری میں مبتلا مریضوں کی تشخیص اور علاج میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور پینائل امپلانٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ وہ مریض جو کہ مردانہ کمزوری کی علامات کا شکار ہیں اور اس کا علاج چاہتے ہیں، آج ہم ان مریضوں کے لیے 5 بنیادی ٹیسٹ بتائیں گے جو کہ ان کے علاج میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کی علامات ہم اپنی پچھلی مردانہ کمزوری والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آخر میں اینڈ سکرین پہ اس ویڈیو کا لنک ہم شیئر کریں گے تاکہ کوئی مردانہ کمزوری کی علامات والی ویڈیو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مردانہ کمزوری ایک بیماری نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ اس کے پیچھے بیماری کوئی اور چھپی ہوئی ہوتی ہے جو کہ خطرناک نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مردانہ کمزوری کا علاج کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے شوگر کی بیماری ہے جب تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر مجھے شوگر ہے تو یہ جب کوئی علامت آئے گی تو پتہ چلے گا، جیسے کہ پیاس زیادہ لگنا، یہ بھی شوگر کی ایک علامت ہے۔ بھوک زیادہ لگنا، وزن کا کم ہو جانا، یہ ساری شوگر کی علامات ہیں۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی علامت ہوتی ہے تو وہ اپنا شوگر چیک کروائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کو شوگر کی بیماری ہے۔ اسی طرح نظر کا کم ہو جانا، گردوں کی تکلیف ہونا یا دل کا مسئلہ ہونا، یہ بھی شوگر کی علامات ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کو ہوشیاری کے مسائل بن رہے ہیں تو یہ بھی شوگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو ہوشیاری کا کم ہونا یہ ایک علامت ہے اور اس کے پیچھے جو بیماری ہے وہ شوگر ہے۔ لہٰذا مردانہ کمزوری جو ہے ایک علامت ہے اور اس کے پیچھے جو بیماری مردانہ کمزوری کر رہی ہے وہ شوگر بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور موذی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم 5 بنیادی ٹیسٹ بتائیں گے جو کہ مردانہ کمزوری کے مریضوں کو کروانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں وہ کسی جو ہے پیچیدہ مرض کی وجہ سے تو ہوشیاری کے مرض میں مبتلا تو نہیں۔ سب سے پہلے ایسے مریضوں کو جو ہے اپنا وزن یعنی کہ ویٹ چیک کروانا چاہیے کہ کہیں وہ زیادہ اوور ویٹ تو نہیں، ان کا BMI کہیں بہت زیادہ تو نہیں، کیونکہ موٹاپا ایک بیماری ہے۔ اس کی کئی قسم کی علامات ہو سکتی ہیں، ان میں جو ہے ہوشیاری کا کم ہونا یا مردانہ کمزوری بھی ایک علامت ہے، اور اس کے علاوہ یہ دل کے مرض بھی کرتی ہے اور بھی کافی ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اوور ویٹ ہے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا وزن کم کرے، اس کے لیے خوراک میں کمی کرے اور فزیکل ایکسرسائز زیادہ کرے تاکہ اس کا وزن کم ہو۔ دوسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے بلڈ پریشر کا چیک کروانا۔ بلڈ پریشر جو ہے خون کا جو انتشار ہے رگوں کے اندر، اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو وہ خون کی رگوں کو ڈیمیج کرے گا۔ جو ہوشیاری کا پروسیس ہے وہ وینس میں بلڈ کے فلو کی وجہ سے ہوتا ہے، خون کے فلو کی وجہ سے۔ جب ہائی بلڈ پریشر جو ہے ان رگوں کو ڈیمیج کرے گا تو خون کا فلو ڈسٹرب ہوگا، جس کی وجہ سے ہوشیاری کے مسائل بنیں گے۔ لہٰذا اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو بجائے اس سے کوئی اور مسائل پیدا ہوں تو بلڈ پریشر کو علاج کیا جائے، اس سے بھی ہوشیاری کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ تیسری جو ضروری چیز ہے وہ ہے شوگر کا ٹیسٹ کروانا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مردانہ کمزوری شوگر کی علامت ہو سکتی ہے اور جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی بیماری ہے وہ شوگر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر تو وہ شخص شوگر میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے شوگر کا پراپر دوائی لے اور اسٹرکٹ کنٹرول کرے۔
پھر صبح کے وقت خالی پیٹ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے خالی پیٹ کے ساتھ بلڈ میں کولیسٹرول کو چیک کروائیں۔ 2 طرح کا کولیسٹرول ہوتا ہے، گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول۔ بیڈ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ گڈ کولیسٹرول کا کم ہونا، کیونکہ جو کولیسٹرول ہے یہ چربی جو ہے یہ خون کی رگوں میں جم کے خون کی رگوں کو تباہ کرتی ہے اور ہوشیاری کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کا بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہے تو وہ ایکسرسائز سے اور دوائی سے اس کو کنٹرول کرے۔ اگر گڈ کولیسٹرول کم ہے تو ایکسرسائز سے اور جو ہے خوراک سے اس کو بہتر کرے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ مردانہ ہارمون کا ٹیسٹ ہے، یعنی کہ بلڈ میں ٹیسٹوسٹیرون کا ٹیسٹ۔ بلڈ میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی بھی جو ہے مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا وہ شخص جو کہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، جس میں مردانہ کمزوری کی علامات آ رہی ہیں، اس کو یہ 5 بیسک چیزیں کروانی چاہیے، جن میں سب سے پہلے اس سے اپنا وزن چیک کروانا چاہیے کہ کہیں اس کا وزن زیادہ تو نہیں، کہیں اس کا بلڈ پریشر زیادہ تو نہیں، کہیں وہ شوگر میں مبتلا تو نہیں، کہیں اس میں بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ تو نہیں یا گڈ کولیسٹرول کم تو نہیں، کیا مردانہ ہارمون کی کمی کا شکار تو نہیں۔ یہ 5 وہ ٹیسٹ ہیں جس سے اس کی بیماری کی تشخیص بھی ہو سکے گی اور علاج میں بھی کافی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ایڈوانس ٹیسٹ ہیں جیسے کہ پینائل ڈاپلر اور بھی کئی ٹیسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر کی مرضی سے کروانے چاہیے، خود اپنی مرضی سے بالکل بھی نہیں کروانے چاہیے۔ اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری یا اس طرح کسی بھی مسئلے کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ مردانہ کمزوری کے ڈاکٹر یعنی اینڈولوجسٹ سے رابطہ کرے تاکہ اس کی بیماری کا مؤثر علاج ہو سکے۔